اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورہ کے بہت سے اسماء ہیں۔ ان میں سے ایک ام القرآن ہے۔ اس سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کے سوا اور بھی اسماء ہیں، مگر ان تمام اسماء میں سب سے زیادہ مشہور اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ کی ڈھیر سارے اسماء اس سورہ کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں، کیونکہ ناموں کی کثرت یہ دلالت کرتی ہے شے کی عظمت پر، تو اس کا بہت سارا نام ہونا بذات خود دال ہے کہ یہ سورہ انتہائی اہم اور عظمت والی ہے۔ اس سورہ کا نام فاتحہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ فاتحہ بنا ہے فتح یفتح سے، اسی سے افتتاح کا لفظ بنا ہے۔ چونکہ یہ سورہ قرآن کا افتتاحی سورہ ہے، اس وجہ سے اس وجہ سے بھی اس کا نام سورہ فاتحہ رکھتے ہیں۔ اس سورہ کا افتتاحی سورہ ہونا مصحف کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے کہ مصحف کے افتتاح میں شروع میں یہی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، تو مصحف کے اعتبار سے اس کا افتتاحی سورہ ہونا، سورہ فاتحہ ہونا تو واضح ہے ہی۔ اسی طریقے سے نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورہ فاتحہ ہے، افتتاحی سورہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ وہ کامل سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا، یعنی مکمل سورہ کے طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والا سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے متفرق کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، مثلا سورہ علق کی 5 آیتیں، اسی طریقے سے سورہ قلم یا نون کی کچھ آیتیں، سمجھ رہے ہیں، مزمل مدثر کی کچھ آیتیں، تو کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مکمل سورہ کے طور پر سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، تو سورہ فاتحہ مصحف کے اعتبار سے بھی افتتاحی سورہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ افتتاحی سورہ ہے، کیونکہ پوری سورہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے۔ سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بعض سورہ کے شروع میں لکھا رہتا ہے مکیہ،
اور بعض کے شروع میں لکھا رہتا ہے مدنیہ۔ سورہ فاتحہ سے متصل سورہ بقرہ ہے، اس کے ساتھ مدنیہ لکھا ہوا آپ پائیں گے، اور فاتحہ کے ساتھ مکیہ لکھا ہوا پائیں گے۔ تو سورہ کے ساتھ یہ مکیہ اور مدنیہ آپ کو چشمہ ملتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ مشہور اصطلاح کے مطابق وہ سورہ جس کا نزول ہجرت سے پیشتر ہوا، ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ مکیہ کہلاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پیشتر نازل ہوا، پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور مدنیہ وہ سورہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہ سورہ مدنیہ کہلاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پیشتر اس کا نزول ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کے شروع میں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے ہمارے درمیان، یعنی احناف کے درمیان اور امام شافعی کے درمیان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اسی طریقے سے سورہ برات کے سوا جو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو امام شافعی ایسا مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے۔ تو اس تفصیل کے مطابق امام شافعی کے نزدیک قرآن نام ہے 114 سورتوں اور 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورتوں کے شروع میں ہے، اس پورے کا نام امام شافعی کے نزدیک قرآن ہے۔ یہ تو امام شافعی کا مذہب ہے، برخلاف ان کے ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی سورہ کا جز نہیں ہے، سوائے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حضرت سلیمان کے خط میں تھا، جس کو اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات سمجھ رہے کہ نہیں۔ تو وہ جز ہے، باقی صورتوں کے شروع میں جو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے وہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع میں دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا ہمارے یہاں جز نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں جز ہے، اور یہ ایک آیت ہے ان کے نزدیک۔ مگر اس اختلاف کے باوجود اس بات میں ہمارا اور امام شافعی کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتوں کے ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے، ہمارا بھی اور امام شافعی کا بھی اتفاق ہے۔ البتہ پہلی آیت ان کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ہمارے نزدیک پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اب پھر یہ 7 کی تعداد کیسے پوری ہوتی ہے؟ 7 کی تعداد اس طور پر پوری ہوتی ہے کہ 6 اور 7ویں آیت
یعنی صراط الذین انعمت علیہم کو ہم چھٹی آیت مانتے ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو 7ویں آیت مانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے برخلاف امام شافعی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جس کو ہم نے 2 آیت مانا، اس پوری کو امام شافعی 1 آیت اور 7ویں آیت مانتے ہیں۔ یہ ذرا اختلاف ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان، مگر اس بات میں اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اسی وجہ سے اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ سبع مثانی بھی ہے، کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، جو متفقہ بات ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات اور، کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی صورتوں میں انتہائی عظمت اور اہمیت والی سورہ ہے۔ حدیث میں اسے سورہ صلاح بھی کہا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ سورہ صلاح بھی کہا گیا۔ آیا سورہ فاتحہ کی قرأت نماز میں اس طریقے سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز بالکل ہوتی ہی نہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام شافعی ایسا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی۔ تو امام شافعی اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرأت نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مگر ہمارا ایسا ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں نفس قرأت تو فرض ہے، نفس قرأت قرآن فرض ہے، مگر سورہ فاتحہ کی قرأت فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان ہے لا صلاۃ، تو وہاں صلاۃ کے وجود کی نفی نہیں ہے، کمال کی نفی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت ہمارے یہاں واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور نفس قرأت یہ فرض ہے۔ یہ ذرا اختلاف ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے یا نہیں، ہمارا اور امام شافعی کا جو آپ نے سنا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آیا امام کے پیچھے بھی سمجھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ ہمارا ایسا کہنا ہے کہ مقتدی نہ سورہ فاتحہ کی قرأت کرے گا اور نہ ہی کسی دوسرے سورہ کا امام کے پیچھے قرأت کرے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی کی قرأت مقتدی پر نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، تو
تو امام کا سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے، اور یہ بات ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ترجمہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد شکر کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں لام استغراق کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوا کہ الحمد کل تعریف، کل شکر للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، الرحمن انتہائی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں رحمان اور رحیم اللہ کی صفات ہیں۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ذرا رک کر کے آپ اس میں غور کریں۔ اصل میں دیکھیے، ایک نمازی نماز میں کھڑا ہوتا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، بس میرے اس طریقے سے دوسرے موقع پر بھی الحمدللہ رب العالمین کی وہ قرأت کرتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کا یہ فلسفہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ ہدایت، ابتدائی ہدایت ہر انسان کے قلب میں موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور انبیاء کے بغیر، رسول کے بغیر بھی قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ انبیاء اور رسول اور وحی کے بغیر بھی ہر انسان میں ایمان اس کی فطرت میں ودیت کردہ ہے، تحت شعور اس کے سافٹ ویئر میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان اس کے سافٹ ویئر میں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کہ انسان کی فطرت میں ایمان ودیت ہے، اس کے سافٹ ویئر میں ایمان ودیت ہے۔ یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو فطرت، اسلام، ایمان، یہ انسان کے تحت شعور، انسان کے سافٹ ویئر میں ایمان ودیت کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی فطرت و خلقت میں، انسان کی فطرت و خلقت میں ایمان ودیت کردہ ہے۔ اس ودیت کردہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے سافٹ ویئر میں رکھی گئی اس کیفیت ایمان کی وجہ سے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص میں یہ تصور
موجود ہے، بشرطے کہ وہ شخص سلیم الفطرت ہو، سلیم الذہن ہو۔ یہ فطرت موجود ہے، ہر شخص اپنی اس فطرت کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی ہے، اپنی فطرت کی وجہ سے ہر شخص میں یہ تصور موجود ہوتا ہے، ہر شخص اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہماری یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جو فطرت انسان کے اندر قرآن کے فلسفہ کے مطابق جو فطرت انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس فطرت کی وجہ سے انسان اس مقام تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، پہنچ سکتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایک ایسا دن یقیناً آئے گا جب ہمیں انعام اور سزا ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ آخرت کا دن ہے۔ تو اتنا سا ایمان، تو اتنا اس قدر ایمان تو ہر شخص کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے اس مقام تک تو آدمی خود بخود پہنچ جاتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ البتہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی نبی کی رہنمائی کے بھی، بشرطے کہ وہ سلیم الفطرت ہے۔ بات سمجھ رہے؟ فطرت سلیم ہے، ذہن سلامتی والا ہے، دماغ سلیم ہے، تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بندہ رب کی تخلیق اور فطرت کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہمیں ایک دن ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس مقام تک پہنچا ہوا ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے باوجود ہی اسے تفصیلی ہدایات کی قدم قدم زندگی کے مسائل ہوں، زندگی کے یعنی دنیاوی مسائل ہوں کہ اخروی مسائل ہوں، قدم قدم پہ اسے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ بندہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد اپنے پروردگار کی تعریف کرتا ہے کہ کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اپنے رب کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ان الفاظ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تو نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ ہم تجھے پہچان گئے، اور اس دن کو بھی جان گئے اس دن کو بھی ہم پہچان گئے جس دن ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ تیرے فضل و کرم سے اس مقام تک پہنچ گئے، الحمدللہ، تو شکر ہے مولا تیرا، اس مقام تک پہنچ گئے، مگر ہمیں مزید ہدایت کی، مزید تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے،
تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ اس مقام تک تو ہم پہنچ گئے مگر ہمیں تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اب بندہ رب کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ مولا ہم تیری ودیت کردہ قوت و صلاحیت سے یہاں تک تو پہنچ گئے کہ ہم نے تجھے پہچان لیا، تیری ذات کو پہچان لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیری ذات کو، تیرے تمام صفات کے ذریعے سے تیری ذات کو ہم نے پہچان لیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس دن کو بھی پہچان لیا جب ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس مقام تک تو پہنچ گئے مگر ہمیں تفصیلی ہدایت کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے دنیاوی مسائل میں بھی، دینی مسائل میں بھی۔ تو اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور پھر اس سے وہ تفصیلی ہدایت مانگتا ہے ان الفاظ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تفصیلی ہدایت کا سوال کرتا ہے ان الفاظ میں، کن الفاظ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔